حقارت سے بہت بچنا چاہیے. کسی کی حقارت، نکیر تو ہو بعض موقعوں پر لیکن تحقیر نہ ہو. نکیر فرض لیکن تحقیر حرام. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تحقیر حرام. کسی کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، اپنے نیک اعمال کی توفیق سلب ہو گئی. بڑائی میں مبتلا ہوا اور پھر پتہ چلا طاعت کی توفیق سلب ہو گئی. یہ نہ ہونا، تواضع. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا ایک شخص کو روتا دیکھا، خیال کر لیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. 6 مہینے تک تہجد کی توفیق سلب ہو گئی. تو پتہ چلا کسی کو حقیر سمجھنے سے بھی نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو ہمارے تھوڑے رحمۃ اللہ کے شیخ فرماتے تھے کرتے رہو اور ڈرتے رہو. نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو، نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو. شیطان اپنے کو پاک دکھاتا ہے، جناب تم تو بڑے پاک ہو، کہ اللہ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے کو پاک مت سمجھو. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے تم میں کون تقوی والا ہے. چند گناہوں سے ہم بچ کے مطمئن ہو جائیں، یہ دوسروں کو حقیر سمجھیں، یہ صحیح نہیں. نمازیں محفوظ ہیں ماشاءاللہ، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، شکر کرنا چاہیے. لیکن بد اخلاقی کی اصلاح نہیں ہوئی، ابھی تکبر جیسا خناس کی اصلاح نہیں ہوئی، بے ادبی کا علاج نہیں ہوا، صحبت اہل اللہ کا اہتمام ہی نہیں، تو یہ امراض کا پتہ بھی نہیں چلتا. انسان میں شیطان گھس جاتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے. جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے، جو پھل سے محروم ہے تنی رہتی ہے. جو بندہ جناب محروم ہے تنا رہتا ہے، اکڑا رہتا ہے. اور جس میں تواضع پیدا ہو جائے تو پھر جس میں پھل لگ جاتا ہے تعلق مع اللہ کا، اس میں جھکاؤ اور تواضع آ جاتا ہے. اول اور آخر قدم اللہ کے راستے کا فنا ہے. فنا نیک کردن فرض، نیک گفتن حرام. نیک کرنا اپنے کو فرض ہے، نیک کہنا سمجھنا حرام ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر آنے والے کو ولی صدیق سمجھو. تو دوسروں سے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا جس کی داڑھی نہیں بھی ہے اس سے بھی حسن ظن رکھو کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لیو بھائی، اپنے اب بڑھ جائے گی. حسن ظن کر لے آدمی، اور یہ سمجھے کہ ممکن ہے اس کا خاتمہ مجھ سے اچھا ہو. بظاہر اور فی الوقت گناہ میں مبتلا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ مجھ سے اچھا ہو. اس سے پھر گناہ کی نفرت رہ جائے گی، گنہگار کی نفرت چلی جائے گی، جو کہ مطلوب ہے. دل پاک صاف ہو جائے گا. دل کو پاک صاف رکھنا ہے یا اولیاء اللہ کا کام ہے. کوئی ایسا جملہ آدمی نکال دیتا ہے زبان سے کہیں دور اللہ سے جا پڑتا ہے. گھمنڈ بڑائی جس میں تکبر ہوتا ہے، کسی کی حقارت ہوتی ہے، کسی کو کی تذلیل ہوتی ہے، اس میں ایسی سخت نفسانیت ہوتی ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہوتی ہے بات، تو کہیں دور جا پڑتا ہے دین سے. ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے، بڑائی سے بچنا چاہیے. کوئی چھوٹا بھی کسی غلطی کی طرف متوجہ کرے فوراً مان لینا چاہیے. حق بات کو نہ ماننا یہ تکبر ہے، اور غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے، ہم سب کو فنائیت عجز کے ساری نصیب فرمائے، عجب و کبر سے نجات نصیب فرمائے، گھمنڈ اور بڑائی سے نجات نصیب فرمائے، اکڑ پھو سے نجات نصیب فرمائے.